اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمین وفي سبیل اللہ وابن السبیل فریضة من اللہ واللہ علیم حکیم صدق اللہ العظیم۔ صدقہ فطر سے متعلق چند مسائل گزشتہ دنوں بیان کیے گئے اور اس سے قبل زکوٰۃ کے مسائل تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے۔ بعض حضرات نے ان دروس کے بعد چند مسائل پوچھے اور اس سے یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ مسائل آپ کے سامنے بھی عرض کر دیے جائے۔ یہ مسئلہ تفصیل سے بیان ہو گیا تھا کہ صدقہ فطر کن لوگوں پر فرض ہے، صدقہ فطر کا وقت کیا ہے، صدقہ فطر کن کن چیزوں سے آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح آخر میں یہ بھی عرض کیا گیا تھا کہ صدقہ فطر کے مستحقین وہی لوگ ہیں جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں۔ جو لوگ زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں وہی لوگ صدقہ فطر کے مستحق ہیں۔ اب اس مسئلے کو آپ تھوڑا سا سمجھ لیجئے کہ زکوٰۃ جن لوگوں پر فرض ہو جائے وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور صدقہ فطر جن لوگوں پر واجب ہو جائے وہ صدقہ فطر ادا کرتے ہیں۔ لیکن یہ میری اور آپ کی مرضی پر منحصر نہیں ہے کہ ہم جس کو جی ہمارا چاہے اسے ہم دے دیں زکوٰۃ، یا جسے ہم چاہے اسے اپنی صدقہ فطر دے دیں، ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے مصارف زکوٰۃ کا ذکر کیا ہے کہ زکوٰۃ لینے کے مستحق لوگ کون ہیں، بس انہی لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، اور انہی لوگوں کو آپ صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے ان لوگوں کو جو زکوٰۃ کے مستحقین ہیں، صدقہ فطر کے مستحقین ہیں، ان کو آپ نے اپنی زکوٰۃ یا صدقہ فطر نہیں دی اور غیر مستحق کو دے دی تو آپ کی زکوٰۃ اور آپ کا صدقہ فطر ادا نہیں ہوا۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ایک آدمی زکوٰۃ دینا چاہتا ہے، دیتا بھی ہے، صدقہ فطر دیتا ہے، لیکن وہ مستحق کو نہیں دیتا، غیر مستحق کو دیتا ہے تو اس کی زکوٰۃ ہوئی ہی نہیں، تو کتنا بڑا نقصان ہوا۔ اس لیے اس مسئلے کو بھی سیکھنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بہت سے لوگ، چونکہ ہم جو امام لوگ ہوتے ہیں ہمارا تعلق کمیونٹی کے ساتھ ہوتا ہے، لوگ آ کر ہم سے اپنے مسائل شیئر کرتے ہیں، اور ہمیں یہ اندازہ ہے کہ بہت سے لوگ اچھے مسلمان ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، بہت اچھے مسلمان ہیں کمیونٹی میں، جبھی تو اللہ یہ دنیا چلا رہا ہے، ان اچھے لوگوں کی وجہ سے یہ دنیا آباد ہے۔ وہ زکوٰۃ دیتے بھی ہیں، دینا چاہتے بھی ہیں، لیکن بیچاروں کو مسئلہ نہیں معلوم ہے تو زکوٰۃ کی ادائیگی میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو یہ ہی نہیں پتا کہ زکوٰۃ کتنی دینی ہے۔ ایک صاحب مجھ سے ملے
یہاں کے نہیں تھے، کسی اور ملک کے تھے، ان کی بات کر رہا ہوں، ملے یہیں پر تھے لیکن کسی اور ملک کے تھے، تو وہ کچھ مسائل پوچھنے آئے، تو میں نے ان سے یہ پوچھا کہ آپ زکوٰۃ کس طریقے سے ادا کرتے ہیں؟ جب آپ کی زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، سال گزر جاتا ہے، وہ دن آ جاتا ہے، اس کو یہ باتیں کچھ بھی نہیں معلوم تھی۔ اس نے کہا کہ مولوی صاحب میں تو یہ باتیں کچھ بھی نہیں جانتا ہوں، کاروبار کرتا ہوں، میرا بہت بڑا کاروبار ہے، اور مہینے میں کچھ پیسے میں اپنے ملک اپنی ماں کو بھیج دیتا ہوں، وہ غریبوں کو دے دیتی ہے، بس وہ زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا اچھا یہ بتائے، ظہر کی نماز آپ پڑھتے ہیں اپنی مرضی سے پڑھتے ہیں یا اللہ اور اللہ کے رسول کی مرضی کی پڑھتے ہیں؟ آپ کی مرضی ہے تو آج آپ نے 2 رکعت ظہر پڑھ لی، کل آپ کی مرضی ہوئی تو 4 پڑھ لی، ایسا ہو سکتا ہے؟ جس طرح نماز آپ وہی پڑھتے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو نماز بتائی ہے، اسلام نے، شریعت نے آپ کو نماز سکھائی ہے، زکوٰۃ بھی آپ ویسے ہی دیں گے جیسے اللہ نے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ اس لیے یہ مسئلہ سیکھنا ضروری ہے آپ کو، کہ آپ یہ سیکھیں کہ میں زکوٰۃ جب دیتا ہوں تو کن لوگوں کو زکوٰۃ دوں۔ آپ اپنی جان نہ چھڑائیں اس سے، یہ عبادت ہے، اور عبادت کو آخر تک مکمل کریں، بالکل آخر تک۔ جب آپ کی زکوٰۃ مستحق تک پہنچ جائے، اب آپ کی عبادت مکمل ہو گئی۔ جیسے آپ اپنی نماز آخر تک مکمل کرتے ہیں، اپنا روزہ آخر تک مکمل کرتے ہیں، حج آپ نے شروع کیا تو آخر تک مکمل کرتے ہیں اسے، اسی طرح زکوٰۃ کو بھی آخر تک مکمل کرے، یہ نہ ہو آدھا کام تو ٹھیک کیا آپ نے اور آدھا کام غلط کر دیا۔ 2 باتیں زکوٰۃ کی ادائیگی میں جب آپ ادا کر رہے ہو، اس وقت 2 بنیادی باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے ابتداءً، آگے اور بھی بہت سے مسئلے ہیں۔ ایک بات یہ معلوم ہونی چاہیے کہ جب آپ زکوٰۃ دے رہے ہو یا صدقہ فطر آپ دے رہے ہیں، اس وقت نیت کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ عبادت ہے۔ جیسے نماز، جیسے روزہ، جیسے حج بغیر نیت کے نہیں ہو سکتے، اسی طرح زکوٰۃ کی ادائیگی بھی بغیر نیت کے نہیں ہو سکتی، صدقہ فطر کی ادائیگی بھی بغیر نیت کے۔ جب آپ دیں گے تو آپ نیت کریں گے، یہ میں زکوٰۃ کے پیسے دے رہا ہوں، یہ میں صدقہ فطر کی رقم دے رہا ہوں۔ اس نیت کے ساتھ آپ نے دیے تو وہ زکوٰۃ اور وہ صدقہ فطر ہو گئی۔ اگر اس نیت سے آپ نے نہیں دیے، آپ نے پیسے کسی کو دیے ادھار، وہ سال گزر گیا، وہ پیسے واپس ہی نہیں کرتا، اور آپ مسئلہ پوچھنے آئے مولوی صاحب سے، مولوی صاحب وہ میرے پیسے دیتا نہیں ہے تو میری اس سال کی زکوٰۃ ڈیو ہے، میں اس میں مائنس کر سکتا ہوں، اس کو میں زکوٰۃ میں حساب کر لوں، تو ایسا آپ نہیں کر سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایسا آپ، ہاں اس کا ایک طریقہ ہے، ہم بتاتے ہیں، اس کا ایک طریقہ ہم بتاتے ہیں آپ کو، مفت میں بتا دیتے ہیں آپ لوگوں کو، وہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا، اور وہ یہ ہے کہ جس شخص کو آپ نے پیسے دیے ہیں، غریب آدمی ہے، قرض اس کو آپ نے دیا ہے، مثال کے طور پر 10,000 روپے آپ نے دیے ہیں اسے، اب وہ دے نہیں سکتا، آپ ایسا کیجئے کہ اس کو 10,000 روپے آپ اس کو جناب کیا ہے، اس کو زکوٰۃ جو آپ کو اس سال دینی ہے وہ زکوٰۃ کی رقم اس کو دے دیجئے، اس لیے کہ وہ تو غریب ہے، اس پہ قرضہ بھی ہے، 10,000 روپے اس کو ادا کرنے ہیں، اگرچہ آپ کے ہی پیسے دینے ہیں، اس کو آپ 10,000 روپے دے دیجئے کہ بھائی جو آپ کا قرضہ ہے وہ ادا کرو، وہ پیسے لے لے گا، مالک بن جائے گا، پھر دوسرے دن آپ کے پاس گھر آئے اور آپ سے کہے حضرت وہ جو پچھلے سال آپ کا قرضہ تھا 10,000 روپے وہ لے لیجئے، اب آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو گئی اور آپ کو قرضہ بھی واپس مل گیا۔ تو سیکھ کے کرو گے تو کام ٹھیک ہوگا، بے سیکھے آپ کریں گے تو آپ کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ کتنا فرق ہے
سیکھ کر ایک کام کرنا اور بغیر سیکھے ایک کام کرنا. بغیر سیکھے تو آپ سائیکل بھی نہیں چلا سکتے. چلا سکتا ہے کوئی سائیکل؟ اس کو بھی جناب سیکھنا پڑتا ہے. تو اسی طرح دین کے مسائل بھی سیکھیں. تو نیت کرنا یہ ضروری ہے. اب جب نیت آپ کریں گے اس کے دو طریقے ہیں. جب آپ زکوٰۃ دے، جب آپ صدقہ فطر دے اس وقت نیت کر لیں، یہ بھی ایک طریقہ ہے. ایک طریقہ یہ ہے کہ جب آپ نے زکوٰۃ کی رقم الگ کر کے رکھ لی اور صدقہ فطر کی رقم الگ رکھ دی، اس کے بعد جب آپ وہی رقم اس میں سے آپ نے جو الگ کی ہے اس میں سے آپ نے چینجنگ نہیں کی ہے، اس کی نیت کر چکے ہیں، پھر آپ تھوڑا تھوڑا اس میں سے دیتے ہیں زکوٰۃ وقتاً فوقتاً، تو بار بار نیت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ اس پر ایک مرتبہ نیت کر چکے ہیں، بشرطے کہ آپ نے اس رقم کو چینج نہ کیا ہو. تو یہ نیت کرنا بنیادی طور پر یہ ضروری ہے. دوسری چیز، آپ زکوٰۃ دیں مستحق کو، تو بنیادی طور پر مستحق وہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو مصارف بیان کیے ہیں ان سارے مصارف کا خلاصہ وہ پہلے میں بیان کر چکا ہوں کہ وہ شخص جو صاحب نصاب نہ ہو. نمبر 1، اس کے پاس 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر کرنسی یا 52.5 تولہ چاندی کے برابر تجارتی اسباب، یا مختلف یہ چیزیں مل کر، اگرچہ ہر ایک نصاب تک نہیں پہنچتا لیکن جب مل جائے تو نصاب تک پہنچ جائے، اس کو کہتے ہیں صاحب نصاب. دوسرا شخص وہ جس کے پاس سونا چاندی پیسے کرنسی کچھ نہیں لیکن غیر ضروری چیزیں اس کے پاس اتنی ہے کہ وہ ویلیوبل ہے کہ اگر اس کی قیمت لگائی جائے تو وہ 52.5 تولہ چاندی تک پہنچ جائے. ایسے شخص پر اگرچہ زکوٰۃ دینا فرض نہیں ہے لیکن زکوٰۃ لے نہیں سکتا ہے. سمجھ میں آئی بات؟ یہ اس کا خلاصہ ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ زکوٰۃ اور صدقات یہ فقیر کو دو، مسکین کو دو. پہلے زمانے میں عامل ہوتے تھے جو مسلمان حاکم کی طرف سے مقرر ہوتے تھے کہ تم جاؤ اور دیگر جتنے مسلمان ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے ان سے زکوٰۃ اکٹھی کر کے لاؤ. ان کو عامل کہتے تھے. آج کل وہ عامل نہیں ہیں، ان عاملوں کو بھی دے سکتے ہیں. تالیف قلب کے لیے غیر مسلم ہے لیکن یہ ابتدائے اسلام میں تھا کہ ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے ان کو اس وقت زکوٰۃ دینے کی اجازت تھی تاکہ ان کا دل نرم ہو جائے اور یہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے. بعد میں جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو شان شوکت دی، عزت عطا فرمائی، تو اب وہ مصرف ختم ہو گیا. اسی طرح اس زمانے میں غلام ہوتے تھے. ان غلاموں کو آزاد کرنے کے لیے، ان مسلمانوں کو جو بیچارے غلامی میں ہیں ان کو آزاد کرنے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں. یہ بھی جائز ہے اس لیے کہ ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں. اگر ہے تو وہ اپنے آپ کو خود آزاد کر سکتے تھے. اسی طرح جو شخص مقروض ہے، قرض میں ڈوبا ہوا ہے، اس کو قرضے سے نکالنے کے لیے آپ زکوٰۃ کی رقم دے سکتے ہیں. جو شخص دین کے کام میں لگا ہوا ہے، مثال کے طور پر قرآن شریف کا حفظ کر رہا ہے، حدیث پڑھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، عالم بن رہا ہے، مفتی بن رہا ہے، یا اور کوئی علم حاصل کر رہا ہے اور وہ صاحب نصاب نہیں ہے، تو اس کو بھی آپ اپنی زکوٰۃ دے سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے جو مصارف بیان کیے ہیں، ان سارے مصارف میں اگر آپ غور کریں تو ایک چیز وہ نکل آتی ہے بنیادی طور پر، وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب وہ لوگ ہیں جو صاحب نصاب نہیں ہے، زکوٰۃ لینے کے مستحق ہیں یہ لوگ. ایک بات. دوسری بات مشترکہ ان میں یہ نکل آئی
کہ یہ جتنے بھی مصارف ہیں ان میں ایک چیز اور مشترک ہے، اور وہ یہ ہے کہ یہ سب کے سب جب آپ ان کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ مالک بن جاتے ہیں، تملیک جس کو کہتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک جو بھی آپ جس کو زکوٰۃ دے تو وہ اس کا مالک بن جاتا ہے۔ لہٰذا یہ مسئلہ بھی معلوم ہوا کہ زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب تملیک کا کیا معنی ہے؟ تملیک کا معنی یہ ہے کہ جس کو آپ زکوٰۃ دیں وہ اس کا مالک بن جائے بغیر کسی عوض اور اجرت کے۔ چنانچہ مسجد بن رہی ہے، آپ چاہتے ہیں کہ جی مسجد میں حصہ ڈالوں، آپ اس میں زکوٰۃ کی رقم دینا چاہتے ہیں، زکوٰۃ کی رقم نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کس کو مالک بنائیں گے؟ تملیک ضروری ہے تو کس کو مالک بنائیں گے؟ مسجد کا مالک تو کوئی نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہمارے یہاں جو لوگوں کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ ہم مسجد چلاتے ہیں خدا کے لیے، اس بات کو اپنے ذہن سے نکال دو۔ شرعی طور پر جب آپ نے پیسے مسجد کو دے دیے تو وہ پیسے جیسے ہی مسجد کے اکاؤنٹ میں، مسجد کے ڈبے میں، مسجد کے جناب کیا ہے تجوری میں یا وہ ڈبے میں آپ نے ڈال دیے، آپ کی ملکیت سے نکل گئے، اب وہ پیسے مسجد کے ہیں، اب آپ کے نہیں ہیں۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے آپ نے مسجد میں پیسے ڈال دیے، صبح آپ پہنچ گئے جی میرے پیسے مجھے واپس کرو، آپ لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر آپ کے ہوتے تو آپ لے سکتے تھے۔ ایک بات۔ دوسری بات، آپ کے اس لیے نہیں ہے، آپ نے 100 پاؤنڈ ڈالے اور صبح آپ پہنچ گئے جی میں نے جو 100 پاؤنڈ دیے تھے کل اس کے آپ لائٹ خریدو، آپ کو یہ حق نہیں ہے۔ ہاں، دینے سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں، دینے سے پہلے آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ جو لائٹ خراب ہے اسی لائٹ کے لیے میں نے یہ پیسے دیے، اس میں لگانا کسی اور چیز میں یہ حق ہے۔ لیکن جب آپ نے دے دیے اس کے بعد آپ کو حق، مشورہ دے سکتے ہیں لیکن آپ کو حق، اس لیے کہ وہ پیسے آپ کے نہیں ہیں۔ تیسری چیز، وہ پیسے اس لیے آپ کے نہیں ہیں، اگر وہ پیسے آپ کے ہو اور سال گزر جائے تو پھر اس کی زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔ زکوٰۃ دیتے ہیں ان پیسوں کے؟ بولو تو کہاں ہیں آپ کے پیسے؟ آپ کے ہیں یا مسجد کے ہیں؟ بولو بھائی۔ تو جب مسجد کے ہیں تو یہ اللہ کے گھر کے پیسے ہیں، اور مسجد کے پیسوں کا کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، اس کا مالک تو اللہ ہوتا ہے۔ تو جب مسجد کے پیسوں کا کوئی انسان مالک نہیں ہوتا ہے تو تملیک نہیں ہوتی ہے، اور زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے، مالک بنانا ضروری ہے۔ اس لیے مسجد کے کنسٹرکشن میں آپ زکوٰۃ کے پیسے نہیں لگا سکتے، صاف پیسے لگانے پڑیں۔ اسی طرح ہر وہ عمارت ہو، جگہ ہو جہاں کوئی مالک نہ بنتا ہو، وہاں آپ زکوٰۃ نہیں لگا سکتے۔ وہ تو اس کو تو ٹی وی چینل کو تو نہیں دیتے، وہ غریبوں کو دیتے۔ نہیں، کوئی بھی کہتا ہو، بہرحال میں تو کسی کا نام تو میں نہیں لیتا ہوں، لیکن ٹی وی چینل ہو اس کے چلانے کے لیے بھی زکوٰۃ کے پیسے آپ نہیں دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ٹی وی چینل کوئی انسان تو نہیں ہے۔ ٹی وی چینل بیمار ہوتا ہے، کبھی ٹی وی چینل بیمار ہوا ہے، ڈاکٹر اس چیک کرنے آیا ہو، اس کے ایکس رے کیے ہو، اسپتال میں داخل ہوا ہو؟ نہیں۔ نہ وہ ٹی وی چینل کو کوئی کہتا ہے کہ جناب یہ بیمار ہوتا ہے، نہیں۔ یہ چیزیں تو انسانوں کے ساتھ ہے، تو نہ ٹی وی چینل کو آپ دے سکتے ہیں، نہ ٹی وی چینل پر، ٹی وی چینل میں اگر کوئی شخص واقعی آپ کو ان پر 100% یقین ہے، یہ بھی میں پہلے بیان کر چکا ہوں، ہر چینل والوں کو نہ دے، یہ میں نے دے دی جان چھڑانے کے لیے نہیں۔ اللہ آپ سے پوچھے گا، اللہ آپ سے پوچھے گا آپ نے معلومات کی تھی یا نہیں۔ ایسے آدمی کو دیں جس کے بارے میں آپ کو 100% یقین ہو، 100% یقین ہو کہ یہ آپ کی زکوٰۃ غریب تک پہنچائے گا۔ اگر آپ کو شک شبہ ہو تو ایسے آدمی کو دینا جائز نہیں ہے آپ کے لیے۔ حضرت مولانا
قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے ہمارے اکابرین میں سے گزرے ہیں. وہ ایک مرتبہ مسجد سے باہر نکلے, ان کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی آیا اور ان کو زکوٰۃ کی رقم دی اور کہا حضرت یہ زکوٰۃ کی رقم ہے, مجھ پر اتنی زکوٰۃ واجب ہوئی ہے, یہ آپ رکھ لیں اور غریبوں کو دے دیں. حضرت نے وہ ساری رقم اٹھا کر اس کو واپس دے دی اور کہا اگر مجھے ہی دینی ہوتی تو اللہ مجھے مالدار بناتا, تجھے نہ بناتا. ہاں, اگر اللہ کو مجھ سے منظور ہوتا غریبوں کو دینا تو اللہ مجھے مالدار بناتا, تجھے مالدار. یہ تیرا کام ہے, تو کر, میرا کام نہیں ہے. مجھے اگر دینا ہوتا تو مجھے اللہ مالک بناتا اس کا. جب اللہ نے تجھے بنایا ہے تو سمجھانے کے لیے اس کو کہ اپنا کام پورا کرو, یہ سیکھو اس کو. یہ ہم جان چھڑاتے ہیں چینل والوں کو دے دیا آپ نے, ایسا نہ کرے. میں سارے چینل والوں کو نہیں کہتا, اس میں اچھے لوگ بھی ہیں جو واقعی مستحقین تک, لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہوں گے. باقی تو لوگ اس میں ایڈمنسٹریشن چارج بھی لگتا ہے. آپ نے 100 پاؤنڈ دیا تو 20 پاؤنڈ تو ایڈمنسٹریشن چارج میں چلے گئے, اور 20 پاؤنڈ جناب کیا ہے وہ اور چیزوں میں چلے گئے, پیچھے رہ گئے. 60 پاؤنڈ دیے آپ نے, کتنے تھے 100, اور زکوٰۃ گئی کتنے کی 60 کی, تو 40 کی تو زکوٰۃ ہوئی نہیں آپ کی. اب یہ باتیں سیکھنے کی ہے یا نہیں ہے خدا کے بندوں؟ اس کو سیکھیں ان مسائل کو. تو میں جو عرض کر رہا تھا زکوٰۃ میں تملیک ضروری ہے, مالک بنانا. ہسپتال کی عمارت پر آپ پیسہ نہیں لگا سکتے, مسجد کی عمارت پر نہیں لگا سکتے, مدرسے کی بھی عمارت ہو اس پر نہیں لگا سکتے. ہاں, اس مسجد میں کوئی غریب آدمی ہے, اس کو آپ بلا عوض بلا اجرت زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے تو ٹھیک ہے. مدرسے میں کوئی طالب علم پڑھ رہا ہے, اس کو آپ مالک بنا دیں, وہ صاحب نصاب نہ ہو, زکوٰۃ کا مستحق ہو. ہسپتال میں کوئی غریب آدمی ہے, اس کا علاج کرنا ہے, آپریشن کرنا ہے, دوائی لینی ہے, اس کا بل ادا کرنا ہے, وہ آپ اس کو دے دے تاکہ وہ اپنا علاج کرائے, دوائی لے, اپنا آپریشن کرائے, یہ جائز ہے. اس کو کہتے ہیں تملیک. اگر ایسا نہ ہوا تو آپ کی زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس سے آپ کی جان نہیں چھوٹے گی کہ میں نے فلاں کو دے دی, یہ اپنی زکوٰۃ فلاں آدمی کو دے دی تھی. اللہ قیامت کے دن آپ سے یہ پوچھے گا کہ جس کو آپ نے دی تھی اس آدمی نے آپ کی زکوٰۃ صحیح جگہ پہنچائی یا نہیں پہنچائی. یہ آپ کی زکوٰۃ ہے. جیسے آپ اپنی نماز اللہ اکبر سے لے کر السلام علیکم تک خود پوری کرتے ہیں, اسی طرح زکوٰۃ کو بھی اول سے آخر تک خود پوری کرو. ہاں دے سکتے ہیں آپ کسی کو, وکیل جس کو کہتے ہیں وکیل بنا سکتے ہیں, لیکن ہر آدمی کو تو وکیل نہ بنائے. جو آپ کی زکوٰۃ میں سے آدھی جو ہے وہ کہیں اور چلی گئی اور آدھی پتہ نہیں غریبوں تک پہنچتی بھی ہے یا نہیں پہنچتی. پہنچتے پہنچتے جناب کیا ہے وہ تو اس کا تو زکوٰۃ کا تو جنازہ نکل گیا ہوگا. وہ ہمارے یہاں جیلوں میں جو لوگ ہوتے ہیں نا, تو ان کے رشتہ دار ان کے لیے کھانا لے جاتے ہیں. یار غریب ہمارا کوئی دوست ہے, رشتہ دار ہے, جیل میں ہے, تو ملنے جاتے تو کھانا لے جاتے ہیں. تو ایک آدمی کا کھانا کتنا ہوتا ہے, 2 روٹی, 1 پلیٹ سالن, 1 پلیٹ چاول, تو پتہ ہے کتنا لے جاتے ہیں, وہ 40 روٹیاں لے جاتے ہیں. اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ جیل کے دروازے سے لے کر ہماری قیدی کی کوٹری تک وہ 40 روٹیاں پہنچتے پہنچتے 2 ہی آخر میں رہ جائے گی. ان کو یہ پتہ ہوتا ہے, اس لیے شروع سے 40 لے جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں چینلز کا بھی یہی حال ہے کہ جو زکوٰۃ آپ ان کو دیتے ہیں ہزاروں میں, وہ پہنچتے پہنچتے آخر میں کوئی 200 یا 100 پاؤنڈ ہی بچ جاتے ہیں. بہت بڑا بزنس ہے. سب ایسے نہیں ہے, سب ایسے نہیں ہے, لیکن ایسے لوگوں کو تلاش کرے, یہ آپ کا کام ہے. ایک مسئلہ یہ سمجھ لیں. دوسری بات, اپنے رشتہ داروں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں. اس میں تفصیل اتنی جان لیں آپ کہ شوہر اپنی بیوی کو
اور بیوی اپنے شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی ہے. صدقہ فطر بھی، یہ دونوں ایک ہی چیز ہے. زکوٰۃ صدقہ فطر ایک ہی چیز ہے. شوہر بیوی کو، بیوی شوہر کو نہیں دے سکتے. اصول اور فروع کو آپ نہیں دے سکتے. اصول سے مراد آپ کے والدین، والدین کے والدین، ان کے والدین، دادا پردادا، دادی پردادی، نانا پر نانا، نانی پر نانی، اتنے اوپر چلتے جائے، اس کو اصول کہتے ہیں. فروع اولاد، بیٹا ہو، بیٹی ہو، اولاد کی اولاد ہو، اولاد کی اولاد کی اولاد، اس کو فروع کہتے ہیں. ان کو نہیں دے سکتے ہیں. نہ اصول کو دے سکتے ہیں، نہ فروع کو دے سکتے ہیں، نہ شوہر بیوی کو، نہ بیوی. اس کے علاوہ جو آپ کے رشتہ دار ہیں ان کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ مستحق ہو زکوٰۃ کے. بھائی ہے اس کو دے سکتے ہیں، غریب ہے، آپ کا اپنا بھائی غریب ہے، اس کو دے، زیادہ ثواب ملے گا آپ کو. اس لیے کہ ایک تو رشتہ داری کا حق ادا ہوگا، ایک نیکی اس کی ملے گی، اور ایک نیکی زکوٰۃ اور صدقات کی ملے گی آپ کو. تو دو نیکیاں آپ کو ملیں گی. بہن ہے اسی طرح، چچا ہے، ماموں ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، خالہ زاد ہے، پھوپھی زاد ہے، ان کو دے سکتے ہیں آپ. اسی طرح کیا ان کو زکوٰۃ دینے کے وقت یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے؟ یہ بھی مسئلہ سمجھ لے. زکوٰۃ دیتے وقت زکوٰۃ کی نیت کرنا ضروری ہے، لیکن ان کو بتانا ضروری نہیں ہے. اگر آپ اپنے بھائی، اپنی بہن، قریبی رشتہ دار، وہ غریب ہے، مستحق ہے، آپ اس کی مدد زکوٰۃ سے کرنا چاہتے ہیں اور آپ اس کو زکوٰۃ کی رقم دیتے ہیں، تو اس وقت نیت کر لیں، اے اللہ یہ زکوٰۃ کی رقم میں دے رہا ہوں، بس یہ آپ کی اللہ کے درمیان یہ نیت ہے. اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ کیا ہے. وہ آپ سے پوچھے کیا ہے، اس کو بھائی رکھ لو، بھائی آپ کو ضرورت ہے، اپنی ضرورت پوری کر لو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک لکھا ہے، آپ اس کو یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ گفٹ ہے، یہ تحفہ ہے. دیکھو اسلام ایک انسان کی، ایک غریب مسلمان کی عزت کا کتنا خیال رکھتا ہے کہ اس کو بوجھ محسوس نہ ہو. فطری طور پر انسان غریب کتنا ہو، لیکن جب اس کو آپ کہیں گے یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو اس کو تھوڑا سا بوجھ لگتا ہے. تو اللہ نے، اسلام نے اتنی آسانی کر دی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کو زکوٰۃ کی رقم دو، نیت تمہارے اور اللہ کے درمیان ہے. اے اللہ میں زکوٰۃ کی نیت کی ہے، میں نے یہ زکوٰۃ کی رقم دے رہا ہوں، آپ کی نیت ہو گئی، اس سے آپ کہتے ہیں یہ تحفہ ہے، یہ گفٹ ہے، یہ آپ رکھ لیں، آپ کی زکوٰۃ ہو گئی. کتنا آسان ہے. تو میرے دوستو یہ باتیں ہم عرض کرتے اس لیے ہے کہ آپ حضرات کے زکوٰۃ صحیح طریقے سے ادا ہو، آپ کے صدقات صحیح طریقے سے ادا ہو، صدقہ فطر آپ کا صحیح طریقے سے ادا ہو. ایسا نہ کرے آپ کہ جناب کیا ہے، آپ نے فلاں کو دے دی، اس نے فلاں کو دے دی اور زکوٰۃ میری ہو گئی اور صدقہ میرا ہو گیا. نہیں، اس کا اچھے طریقے سے اہتمام کریں. اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، آپ یہاں آئیے، ہم ہر وقت اویلیبل ہیں یہاں پہ. اگر یہاں ایک عالم نہیں ہو، ایک امام نہ ہو تو دوسرا ضرور ہوتا ہے، دوسرا نہ ہو تو تیسرا ہوتا ہے، تیسرا نہ ہو تو چوتھا ہوتا ہے، چوتھا نہ ہو تو پانچواں. 4-5 تو یہاں اویلیبل ہوتے ہیں، ان میں سے ایک نہ ایک تو ہر وقت یہاں پر موجود ہوتا ہے. آپ پوچھ سکتے ہیں مسئلہ. تو یہ مسائل پوچھ کر کام کریں، اس لیے کہ پوچھ کر کریں گے تو آپ کا کام ٹھیک ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله تعالى على خير خلقه.